السلام علیکم پیارے دوستو، ایک گھنا جنگل تھا۔ وہاں ایک بکری اپنے دو چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے بچوں کے ساتھ رہا کرتی تھی۔ ایک بار بکری اپنے بچوں کے لیے کھانا لینے گئی اور اپنے بچوں کو ہدایت دی، بچوں یہ جو غار ہے، یہ جو گفا ہے، اس میں سے تم باہر نہیں نکلنا۔ میں نے سنا ہے جنگل میں ایک بہت خطرناک شیر آیا ہوا ہے اور وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو کھا لیتا ہے۔ اس طرح اس نے اپنے بچوں کو ڈرا سمجھا دیا، جس طرح ایک ماں سمجھاتی ہے، اور ان سے اندر رہنے کے لیے کہا، لیکن وہ تو بچے تھے، کھیلنا کودنا چاہتے تھے۔ جب ماں کو دیر ہو گئی کھانا ڈھونڈنے میں تو بچے باہر نکل کر کھیلنے لگے، تو وہ شیر موقع کی تاک میں تھا، بھوکا تھا، لالچی نظروں سے ان بچوں کو دیکھ رہا تھا، اور اس نے جھپک کر اپنے بڑے بڑے دانت نکال کر ان بکری کے بچوں کو کھا لیا۔ ماں جب واپس لوٹی تو دیکھتی ہے بچے موجود نہیں تھے، وہاں ان کی ہڈیاں پڑی ہوئی تھی۔ بکری سمجھ گئی اور تڑپ کر رہ گئی، اور کیا کہتی، فطرت کے ہاتھوں مجبور ایک شیر نے اس کے بچوں کو کھا لیا۔ بکری روتی رہی، آسمان کی طرف دیکھتی رہی، اے اللہ، میرے بچے لے لیے گئے ہیں۔ ایک ماں سے اتنا بڑا امتحان، میں صبر کروں گی، کوئی شکوہ نہیں کروں گی، لیکن اس شیر نے بہت برا کام کیا ہے۔ بکری کے دل میں شیر کے لیے نفرت آ گئی، لیکن اللہ پاک کو اب اس بکری سے دوبارہ امتحان لینا تھا کہ تیری فطرت کیا ہے۔ بکری ایک بار اداس بیٹھی تھی اور سوچ رہی تھی، کیا کروں، میرے بچے تو نہیں ہیں، چلو کھانے کی تلاش میں نکلتی ہوں۔ اچانک جنگل میں بارش ہونے لگی۔ وہ چلتی جا رہی تھی کہ اس کو کسی کے کہرانے کی آواز آئی، جیسے کوئی درد میں کہرا رہا ہے اور کہہ رہا ہے، میری مدد کرو، لیکن وہ بات صاف طور پر سنائی نہیں دے رہی تھی۔ بکری نے چاروں طرف نظر دوڑائی، اسے ایک شیر کا بچہ نظر آیا جو بہت چھوٹا بچہ تھا، ایسا لگ رہا تھا وہ ابھی ابھی پیدا ہوا ہے اور چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہے، بیمار لگ رہا تھا۔ بکری نے اسے ایک بار دیکھ کر کے نظر انداز کر دیا، میں اسے کیوں دیکھوں، چھوٹا ہے تو کیا ہوا، آخر شیر کا ہی تو بچہ ہے، اور ایک شیر نے ہی میرے دونوں بچے کو کھایا تھا، نہیں نہیں، میں کوئی نیکی نہیں کروں گی۔ بکری اس شیر کے بچے کو نظر انداز کر کے جا رہی تھی، لیکن اس کو ایک دم سے خیال آیا، شیر نے اس کے بچے کو مارا تھا، لیکن تم تو ایک بچے کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی۔ اللہ نے تمہارے دل میں نیکی ڈالی ہے، محبت ڈالی ہے، تو ہر کسی کے لیے ہونی چاہیے، تو یہ تمہارا بچہ تو نہیں، پر کیا ہوا، کسی ماں کا تو ہوگا۔ بس یہ خیال اس کے دل میں آنا تھا، اس کو اس شیر کے بچے پر ترس آ گیا۔ بھوکے شیر کے بچے نے حسرت سے بکری کی طرف دیکھا، اور کوئی بھی اس کے ساتھ نہیں ہے۔ اس نے شیر کے بچے کو دودھ پلا دیا، اتنے میں بارش بند ہو گئی۔ بکری نے اس کو غار میں رکھ کر جانے کا ارادہ کیا، لیکن پھر اسے خیال آیا کہ کہیں یہ بچہ اکیلے مر نہ جائے، پھر بکری اس کے پاس رک گئی۔ 2-3 دن اپنے گھر نہیں گئی، بلکہ شیر کے بچے کی دیکھ بھال کرتی رہی۔ بکری کی دیکھ بھال کے بدولت وہ بچہ تندرست ہو گیا۔ اب بکری نے سوچا، شیر کا بچہ تندرست ہو گیا ہے، اب میں اپنے گھر چلی جاتی ہوں۔ جیسے وہ بکری جانے لگی تو پھر روتے ہوئے بچے پر اسے رحم آ گیا کہ اس کے ماں باپ نہ جانے کہاں ہیں، یہ بیچارہ اکیلے میں گھبرا جائے گا، کہیں یہ بچہ کسی شکاری کا نشانہ نہ بن جائے۔ چنانچہ وہ اسے اپنے گھر لے گئی۔ اب یہاں شیر کا بچہ بکری کے ساتھ رہنے لگا، کیونکہ وہ اس کی ماں بن گئی تھی، وہ پالنے والی ماں بن گئی تھی۔ اس نے بڑے ہی پیار سے شیر کے بچے کو پالنا شروع کر دیا اور اس سے بہت محبت کرنے لگی، سینے سے لگائے رکھتی۔ اب اللہ تعالیٰ
تعالیٰ نے اس کو اس کے بچے دے دیے، یعنی کہ بکری کے بھی بچے پیدا ہوئے، لیکن اس نے اپنے بچوں اور شیر کے بچے میں کوئی فرق نہ کیا، اسے بھی اسی طرح سے پیار کرتی رہی۔ وہ شیر کا بچہ یہی سمجھ رہا تھا کہ یہی بکری ہی میری ماں ہے، اور ماں سمجھ کر اس کے ساتھ رہتا تھا۔ شیر بڑا ہو گیا اور بکری بوڑھی ہو چکی تھی۔ بکری کو ہمیشہ یہی ڈر لگا رہتا تھا کہ میں نے اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کر کے اس شیر کو پالا ہے، لیکن اس کو یہ بات بچپن میں معلوم نہیں تھی، لیکن جب یہ جوان ہو رہا ہے تو اسے معلوم ہوگا میں بکری ہوں اور یہ شیر ہے، اور شیر کا کام تو بکری کو کھانا ہی ہوتا ہے، اپنے سے کمزور جانور پر حملہ کرنا ہی ہوتا ہے۔ بکری یہی سوچتی رہتی، کہیں یہ شیر کا بچہ مجھے اور میرے دونوں بچوں کو نہ کھا جائے۔ اللہ پاک سے دعا کرتی، یا اللہ تیری ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے میں نے اس کو پالا ہے، ماں بن کر پالا ہے، اس کا کوئی نہیں تھا، اے اللہ تو ہی سب سے بڑا حفاظت کرنے والا ہے، اس شیر کے دل میں میری محبت ڈال دے۔ شیر اب جوان ہو چکا تھا، بکری کا بہت خیال رکھتا تھا، بکری سے کہتا، تم بوڑھی ہو گئی ہو ماں، اب میں تمہارا خیال رکھوں گا، اور جو میرے دو چھوٹے چھوٹے بھائی ہیں میں ان کا بھی خیال رکھوں گا، اب تمہیں جنگل میں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے لیے کھانے کا انتظام کروں گا۔ بکری اس کو بہت دعا دیتی تھی۔ اللہ پاک کی اب شان کریمی دیکھیے، محبت کا اثر دیکھیے۔ ایک دن بکری گھاس کھا رہی تھی، اس کے آس پاس اس کے بچے بھی کھیل رہے تھے۔ اچانک وہاں پر ایک خونخوار شیر آ گیا۔ وہ خونخوار شیر وہی شیر تھا جو اس بکری کے بچے کو کھایا تھا۔ اس بکری اور اس کے بچے کو اب وہ کھانا چاہ رہا تھا، لیکن یہاں پر وہ جوان شیر موجود تھا جسے بکری نے پالا تھا۔ وہ سینہ تان کر اس کے آگے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا، تم میری ماں کو کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ شیر کہنے لگا، تم میرے ساتھی ہو، تم میرے جیسے ہو، دیکھو ہمارا کام ہے ان بکریوں اور ان کے بچوں کو کھانا، یہ تمہاری غذا ہے جس کو بکری نے پالا تھا۔ وہ شیر کہنے لگا، تم جو بھی کہہ رہے ہو میں تمہاری ان باتوں پر یقین نہیں کرتا۔ جس وقت میں چھوٹا تھا میرا کوئی نہیں تھا، اس وقت اسی بکری نے میری حفاظت کی تھی، یہ میری ماں بن چکی ہے، اس نے مجھے بچوں کی طرح پالا ہے۔ اب میں جوان ہو گیا ہوں، تندرست ہو گیا ہوں، تو کیا اب اس کو کھا لوں گا یا تمہیں کھانے دوں گا؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے میرے دل میں اس کی محبت ڈالی ہے، اور اس کو تو کیا اس کے بچوں کو بھی کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، یہاں کا کوئی جنگلی جانور انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ میں ان کی حفاظت کے لیے یہاں پر معمول کیا گیا ہوں۔ جو شیر حملہ کرنے آیا تھا وہ گرانے لگا اور کہنے لگا، تو پاگل ہو گیا ہے، ارے اس کو کھا لے اور اپنا پیٹ بھر۔ اس نے کہا، تو اپنا پیٹ بھرنے آیا ہے، میں ایسا نہیں ہونے دوں گا، اور اس پر جھپٹ مارا اور اپنے نوکیلے پنجے اس کی گردن پر لگا دی اور دانتوں سے اس کی گردن دبا دی، اور اسے مارتے ہوئے کہنے لگا، تجھے میں ختم کر دوں گا، تو اس بکری کا جسے میں ماں کہتا ہوں ان کا تو کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ یہاں پر بکری کی آنکھوں میں آنسو تھے کہ میرے مالک، میرے مولا، میں نے تیری ذات پر بھروسہ کر کے اس شیر کے بچے کو پالا، اور آج سچ میں یہ میرا بیٹا بن گیا ہے۔